اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ توحید کے موضوع پر آیت اللہ سید علی حسینی خامنائی کی 6 تقاریر میں سے دوسری تقریر کو بیان کرتے ہوئے ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ اگر ہمیں وہ دین پیش کیا جائے جو حقیقتاً اللہ کی طرف سے آیا ہے، جس کے معیار ہوتے ہیں، جس کی نشانیاں ہوتی ہیں، تو ہم اسے قبول کر لیں گے۔ لیکن اگر دین کے نام پر، اللہ کے دین کے نام پر کوئی اور چیز ہمارے سامنے پیش کی جائے، کوئی اور دین کہ جو ظالموں کا مددگار نظر آئے، جو انسانی زندگی کی الجھنوں کے لیے اپنے پاس راہ حل نہ رکھتا ہو، تو ہم اس دین کو قبول نہیں کریں گے۔ اس کے بعد اب یہ بتانے جا رہے ہیں کہ وہ دین کہ جو اللہ کی طرف سے ہے، اس کا معیار اور اس کی نشانی کیا ہے، اور یہ بات بتانے کے لیے قرآن مجید کی آیات ہی کو تلاوت کیا جائے گا۔ توجہ فرمائیں، قرآن کہتا ہے لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، یہ سورہ حدید کی آیت نمبر 25 تلاوت کی جا رہی ہے۔ بے شک ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو روشن دلیلوں کے ساتھ، وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ان کے ساتھ یعنی رسولوں کے ساتھ کتاب اور میزان کو نازل کیا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی ان کے ساتھ فکری مجموعہ، یعنی ایک فکری نظام اور عملی وسائل، یعنی وہ جو الہی فکر ہے اس کو معاشرے میں نافذ کرنے کے لیے عملی وسائل بھی لوگوں کی طرف بھیجے، ایسے وسائل جو لوگوں کے درمیان ان کے اختلافات میں حکم اور فیصلہ دے سکے۔ یعنی انسانوں کے اندر جب اختلافات پیدا ہوں تو ان کے پاس ایسی میزان ہو کہ جس میں حق اور باطل کو تولا جا سکے، صحیح اور غلط کو پرکھا جا سکے۔ اللہ نے اپنے رسولوں کو یہ وسائل دے کر بھیجا ہے۔ یہ کام ہم نے کیوں انجام دیے؟ یعنی اللہ نے یہ کام کیوں کیا؟ رسولنا، صرف ایک پیغمبر نہیں، صرف موسیٰ علیہ السلام نہیں، صرف پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نہیں، صرف عیسیٰ علیہ السلام ہی نہیں، ارسلنا رسولنا، تمام انبیاء کو اسی مقصد سے اور اسی نظریے کے تحت اور اسی ہدف کے ساتھ بھیجا گیا۔ کوئی ایک رسول نہیں اللہ کا، سب انبیاء اسی ہدف کے ساتھ اللہ نے بھیجے ہیں۔ وہ ہدف کیا ہے؟ یعنی دین کا ہدف کیا ہے؟ دین انسانی زندگیوں کے بارے میں کیا چیز لے کر آیا، کیا مقصد لے کر آیا؟ توجہ فرمائیے، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، یہاں سے سمجھیے حقیقی اور تحریف شدہ، مسخ شدہ دین کا فرق۔ سورہ حدید کی اس آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ بڑے واضح اور روشن انداز میں یہ بتا رہا ہے کہ ہم نے جو اپنے انبیاء کو بھیجا، ان کو کتابیں، ان کو میزان دیا، کس لیے؟ کیا اثر پڑے گا دین سے لوگوں کی زندگیوں پر؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، یہ سب اس لیے کیا تاکہ لوگ، انسان عدل و انصاف کی بنیاد پر زندگی گزارے، معاشرے میں ظلم
ستمگری کا خاتمہ ہو جائے، تمام انسانوں کو ان کے حقوق میسر ہو جائے۔ یہ ہے دین کا مقصد۔ آپ توجہ فرمائیں، یہ کون سا دین ہے اور کیا تعلق ہے اس دین کا قرآن سے کہ جو انسان سے یہ کہے کہ مصلی پر بیٹھ کر اور ورد وظیفے کر کے زندگی گزار دو۔ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، انسانیت کن مشکلات سے دوچار ہے، اس سے ہمارا کیا تعلق؟ ہم نے تو اللہ اللہ کرنا ہے۔ یہ قرآنی دین نہیں ہے تاکہ لوگ عدل و انصاف کی بنیاد پر زندگی گزارے۔ دین یہ ہے، اگر کوئی ایسا دین تمہیں ملے جو فلسفہ ادیان دین کی جمع، جو فلسفہ ادیان کے برخلاف جا رہا ہو، تو جان لینا کہ یا تو وہ الہی نہیں ہے یا پھر اسے خراب کر دیا گیا ہے۔ یعنی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اگر کوئی ایسا دین تمہیں نظر آئے کہ جس میں وہ ہدف ہی نہیں ہے جس کے لیے اللہ خود بتا رہا ہے کہ میں نے کیوں بھیجے انبیاء، میں نے کیوں نازل کی کتابیں، میں نے کیوں حق و باطل تولنے کا میزان یہ نظام دیا، طریقہ بتا دیا، کیوں؟ تاکہ انسانی معاشرہ عدل و انصاف کی بنیاد پر چلے۔ اب اگر ہمیں کوئی شخص کوئی دین پیش کرے جس میں یہ ہدف پورا ہوتا ہوا نظر نہ آ رہا ہو، اس دین کے پاس کوئی ایسا نظام نہ ہو، تو دو صورتیں، یا تو وہ دین کسی شیطان نے گھڑا ہے، اللہ کا دین نہیں ہے، اور یا اللہ کے دین کو بگاڑ کر تحریف کر کے اس کے چہرے کو مسخ کر کے دین کے نام پر، حقیقی دین کے نام پر تحریف شدہ، تبدیل شدہ دین پیش کیا جا رہا۔ تو ہم اللہ کی بتائی ہوئی نشانی سے اور معیار سے پہچان لیں گے کہ یہ دین جو ہمیں پیش کیا جا رہا ہے، یہ دین جو ہمیں اس معاشرے میں نظر آ رہا ہے، یہ تو وہ دین ہے ہی نہیں جس کو دے کر اللہ نے اپنے نبیوں کو بھیجا تھا، جس کا تعارف اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید کروا رہا ہے۔ آپ توجہ فرمائیے کس قدر اہم ہے ایک انسان، بالخصوص اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے کے لیے، کہ وہ اپنے دین کی شناخت، دین اس سے کیا چاہتا ہے، دین کیا مقصد بتاتا ہے زندگی کا، قرآن سے دیکھیں۔ لیکن افسوس ایسا نہیں۔ اگر آپ دیکھیں کہ وہ دین جو آپ کو پیش کیا جا رہا ہے فلسفہ دین کے برخلاف ہے، فلسفہ دین سادہ لفظوں میں یعنی مقصد دین، ہدف دین کے برخلاف ہے وہ دین جو آپ کو پیش کیا جا رہا ہے، اور انبیاء اور رسولان الہی کے راستے کے برخلاف چل رہا ہے، تو جان لینا کہ یقیناً وہ وحی الہی اور انبیاء کی طرف سے نہیں آیا۔ یہ بات بہت واضح ہے۔ اب یہ بات کر کے دوبارہ مخاطب کرتے ہیں آج کے مادہ پرست کو کہ تو جس دین سے بیزار ہوا پھرتا ہے ذرا غور تو کر، جس سے تو دور بھاگ رہا ہے یہ تو وہ دین ہی نہیں ہے جو اللہ نے انسانوں کے لیے بھیجا تھا۔ یہ دین کے نام پر کوئی اور چیز ہے جو تجھے معاشرے میں نظر آ رہی ہے۔ یہ نام کے مسلمان ہے، یہ نام کا اسلامی معاشرہ ہے جو تجھے کرپشن، جھوٹ،
اخلاقی پستی ظلم سے بھرا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ یہ وہ معاشرہ نہیں ہے جس کو رسول اللہ قائم کرنے کے لیے آئے تھے۔ پس اے مادہ پرست انسان، اے مادہ پرست انسان، اے وہ شخص جو یہ کہتے ہو کہ میں نے دیکھا کہ دین انسانی معاشرے کو منظم یعنی مینج کرنے سے قاصر ہے، نہیں کر سکتا۔ ہم اس مادہ پرست سے پوچھتے ہیں کون سے دین کو دیکھا ہے؟ دین اسلام کو دیکھا ہے تو نے؟ سچے اسلام کو، ہماری مراد یہ ہے وحی محمدی کو، اس وحی کو تو نے دیکھا پڑھا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تھی؟ علوی انداز کی حاکمانہ زندگی کو دیکھا؟ تو نے حکمرانی کا وہ انداز دیکھا ہے، اس کا مطالعہ کیا ہے جو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے زمانے میں ان کی حکومت کا انداز نظر آتا ہے؟ تو نے اس کو دیکھا ہے، اس کا مطالعہ کیا ہے؟ ان کو دیکھا ہے کہ یہ انسانوں کے معاملات کو حل کرنے سے قاصر ہے؟ یعنی آیا تو نے حقیقی دین محمدی اس کو بھی تو دیکھنے کے بعد کہہ رہا ہے کہ یہ دین انسانی مسائل کو حل نہیں کر سکتا، یا تو نے وہ دیکھا ہی نہیں ہے، تو نے کچھ اور دیکھا ہے جس سے تو بھاگ رہا ہے، جس سے تو متنفر ہو گیا؟ آؤ ثابت کرو کون سا حصہ قاصر ہے۔ جو حقیقی قرآنی دین ہے ثابت کرو کہ وہ قاصر ہے انسانیت کے مسائل حل کرنے سے۔ وہ اسلام جو آیا ہے کس لیے؟ کہ بے جا امتیاز کو مٹا دے۔ کوئی کہے میرا خاندان بڑا ہے لہذا میرے زیادہ حقوق ہیں، کوئی کہے میری مثلا فلان چیز کے میرا رنگ ایسا ہے، میں یہ زبان بولتا ہوں، میں فلان سرزمین سے چونکہ تعلق رکھتا ہوں اس لیے میں دوسروں پر فوقیت رکھتا ہوں۔ حقیقی اسلام نے تو آ کر ان تمام امتیازات کو، بے جا امتیازات، ہاں اسلام حقیقی امتیاز کا قائل ہے، زیادہ مقام دینے کا قائل ہے۔ کس کو؟ جو زیادہ نیک ہے، جو زیادہ اچھا انسان ہے، جو زیادہ دوسروں سے انسانی اقدار کی پاسداری کرتا ہے، جو زیادہ عدل پسند ہے، قیام عدل کے لیے کوششیں کرتا ہے، اسے اللہ کہتا ہے تیرا میرے پاس زیادہ مقام ہے۔ لیکن قوم، قبیلہ، رنگ، نسل، فلان سرزمین سے تعلق ہونا، اس قسم کے کسی معیار کو نہیں مانتا اسلام کہ ان کی وجہ سے بعض انسانوں کو بعض دوسروں پر برتری حاصل ہو جائے۔ حجۃ الوداع میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی عرب کو کسی عجم پر کوئی برتری نہیں ہے سوائے تقوی، پرہیزگاری کی۔ یہ ہے حقیقی اسلام۔ اب اگر کچھ لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن اس معیار کے پابند نہیں ہیں، تم ان کو دیکھ، اے مادہ پرست، تو ان کو دیکھ کر بدکا ہے، یہ ٹھیک طریقہ نہیں ہے۔ تو پہلے اسلام کو تو دیکھ، تو خود اس کا مطالعہ تو کر۔ تو ان سے اسلام کے بارے میں سوال کرتا ہے جن کو خود بھی نہیں پتا اسلام کیا ہے، جن کا اللہ کی کتاب سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے، تو ان سے پوچھتا ہے دین اسلام کیا ہے؟ تیرا طریقہ غلط ہے، تو غلط چیز کو دیکھ کر اسلام سے دور بھاگ رہا ہے، تو نے اسلام کو دیکھا ہی نہیں۔ وہ اسلام جو آیا ہے کہ بے جا امتیاز کو مٹا دے،
دنیا میں موجود طبقاتی اختلاف کے درمیان سے طبقاتی اختلاف کی نفی کرتا ہے کہ کوئی کہے انسانوں کو طبقات میں تقسیم کیا ہو، یہ گھٹیا ہے، یہ اس سے بہتر ہے، یہ طبقہ اس سے بہتر ہے، یہ طبقہ زیادہ حقوق رکھتا ہے، اس قسم کی کسی چیز کو اسلام نہیں مانتا۔ وہ دنیا میں موجود طبقاتی اختلاف کی نفی کرتا ہے، ناحق تقسیم شدہ دولت کو جمع کر کے مساوی طور پر تقسیم کرتا ہے۔ قرآن نے یہ بتایا کہ ہم نے اسلام کے اندر جو مالیات کا نظام رکھا ہے، سورۃ الحشر کی آیت ہے، کَإْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، یہ اس لیے ہے تاکہ یہ مال تمہارے معاشرے کے مالداروں کے ہاتھوں میں ہی نہ کھیلتا رہے اور گھومتا رہے، باہر نکلے، محروموں تک پہنچے۔ اجازت نہیں ہے ایک طبقے کو کہ دنیا میں کروڑوں اربوں لوگ زندگی کی بنیادی سہولیات سے محروم ہوں اور دوسری طرف گنتی کے چند افراد ان کے حقوق کو دبا کر آرام و آسائش کی زندگیوں میں غرق ہوں، ناز و نعم میں غرق ہوں۔ ناحق تقسیم شدہ دولت کو جمع کر کے مساوی طور پر تقسیم کرتا ہے، انسان کو برابر کے مواقع اور برابر کے وسائل فراہم کرتا ہے، یعنی تمام انسان کو مساوی میدان فراہم کرتا ہے اپنی صلاحیات کو نکھارنے کے لیے، اپنی صلاحیات کو منوانے کے لیے۔ اگر آج ایک اسلامی معاشرے میں مثلا ایسا نظام تعلیم پایا جاتا ہے کہ امیروں کی اولادوں کے لیے اور نظام تعلیم ہے اور غریبوں کی اولادوں کے لیے اور نظام تعلیم ہے، یہ مسلمان نہیں ہے۔ اگرچہ ان کی پیدائش ان گھروں میں ہوئی ہے جن کو مسلمان کہا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں روح اسلام ان کے اندر نہیں ہے۔ یہ طبقات کے قائل ہیں، یہ امیروں کو اور نگاہ سے، غریبوں کو اور نگاہ سے دیکھتے ہیں، یہ اسلام کو جانتے ہی نہیں ہیں، یا اگر جانتے بھی ہیں تو ماننے کو تیار نہیں۔ یہ وہ چیز ہے جسے قرآن کفر کہتا ہے، جانتے بوجھتے ہوئے حق کو تسلیم کرنے سے انکار کر دینا، کفر کا یہ معنی ہے حقیقت میں۔ ناحق تقسیم شدہ دولت کو جمع کر کے مساوی طور پر تقسیم کرتا ہے، انسان کو برابر کے مواقع اور برابر کے وسائل فراہم کرتا ہے، حکومت کو انسانی طاغوتوں کے ہاتھ سے لے لیتا ہے، یہ دین ہے۔ اس لیے قیام کیا امام حسین علیہ السلام نے۔ طاغوت یعنی اللہ کے قانون سے سرکشی کرنے والے، یہ حقیقی اسلام ہے جو حکومت کو انسانی طاغوتوں کے ہاتھ سے لے لیتا ہے اور خدا کے عادلانہ قانون کے ہاتھ میں دے دیتا ہے، جہاں اللہ کا قانون سب کے لیے مساوی ہے۔ آپ قرآن کریم میں جھلک دیکھیے اس قانون کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، قل، اے رسول ان سے کہہ دیجئے، انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، بے شک یقیناً مجھے یعنی رسول اللہ کو مجھے خوف ہے کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں، مجھے خوف آتا ہے اس عظیم دن کے عذاب سے۔ یہ دکھلاوے کے لیے نہیں ہے، قرآن کی باتیں دکھلاوے کے لیے نہیں ہے،
اس کائنات کے اٹل حقائق ہے. یعنی اللہ کا قانون ایک ایسا قانون ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی استثناء حاصل نہیں ہے. اگرچہ ہمیں معلوم ہے رسول اللہ کی ذات اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، انہوں نے نہیں کرنی ہرگز، لیکن بیان قانون ہے تاکہ سب کو پتہ چل جائے اور کوئی اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ روز قیامت ہمارے ساتھ کوئی استثنائی رویہ رکھا جائے گا اور باقی انسانوں کے ساتھ کوئی اور رویہ ہوگا. سب کا ایک قانون اور ایک معیار پہ قیامت کے دن فیصلہ ہوگا. اور یہی معیار دنیا میں ہے اللہ کے دین کا. کسی کو اسلام کے قانون سے استثناء نہیں. کیا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان نہیں سنا؟ فرماتے تھے تم سے پہلے قومیں اس لیے تباہ ہو گئی، اللہ کے عذاب کا شکار ہوئی، کہ جب ان میں ان کا کوئی بڑا با اثر جرم کرتا تھا تو اس کے بچانے کے لیے راستے ڈھونڈتے تھے، اس کی سزا میں کمی کرنے کے لیے. لیکن جب کوئی چھوٹا، جب کوئی عام انسان گناہ کرتا تھا تو اس کو پوری سزا ملتی تھی. آج آپ دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں وہ چھوٹا موٹا چور جس نے کسی دکان میں گھس کر کوئی چیز چرا لی رات کو، وہ جیل کاٹتا ہے. اور وہ کہ جنہوں نے سال ہا سال سے پورے ملک کے خزانے کو لوٹا، کون ہے جو انہیں پکڑے؟ اللہ پکڑے گا، اللہ تو نہیں چھوڑنے والا. بڑے بڑے سودوں میں، ملکی سطح کے سودوں میں کمیشنز کھانے والے، جنہیں آج کل کی زبان میں کک بیکس کہا جاتا ہے، رشوت، قومی خزانے کو لوٹنے والے، اس ملک کی بات نہیں ہے، کسی بھی ملک میں جو بھی ایسے ایک ایک بچے کو جواب دیں گے جو زندگی کی بنیادی سہولیات سے بھی محروم ہے، ضروریات سے بھی محروم ہے. قیامت کے دن بڑے سخت حالات ان کے انتظار میں. حکومت کو انسانی طاغوتوں کے ہاتھ سے لے لیتا ہے اور خدا کے عادلانہ قانون کے ہاتھ میں دے دیتا ہے. یہ ہے حقیقی اسلام جو عدل کا داعی ہے، جو انسانوں کو عدل کے ساتھ زندگی گزارنے کی دعوت دیتا ہے، عدل قائم کرنے کے لیے کہتا ہے امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو. جب یہ دین، اس دین کو جب کوئی قبول کر لیتا ہے، اگرچہ اس سے پہلے وہ گھٹیا انسان ہو، ظالم ہو، اگر دل سے اس دین کو قبول کر لے، وہ پست انسان باعزت انسان بنا دیتا ہے. یہ دین ایک پست انسان کو، ایک شکست خوردہ انسان کو غلام بنانے اور غلام بننے والے انسان کو، دونوں کو تبدیل کر دیتا ہے. غلام بنانے والے کو کہتا ہے خبردار کسی کو غلام نہیں بنانا، غلام بننے والے سے کہتا ہے خبردار تو اللہ کا عبد ہے، بس تو کسی اور کا عبد نہیں ہے. غلام بنانے اور غلام بننے والے انسان کو، ایک ایسے انسان کو جو ایک لفظ کی خاطر، ایک شاباش کی خاطر، چند سکوں کی خاطر بڑے سے بڑا ظلم کرنے سے بھی نہیں چوکتا، اس پست و ذلیل و خوار انسان کی بھی تکریم کرتا ہے، اسے اپنا کھویا ہوا مقام عطا کرتا ہے، جس مقام کے لیے اللہ نے اس کو دعوت دی ہے کہ میں نے تجھے کتنی بہترین خلقت عطا کی ہے اے انسان.
اس پستی سے نکل اور اس مقام کے لیے حرکت کر جو اللہ جس مقام پر تجھے دیکھنا چاہتا ہے. اس پست و ذلیل و خوار انسان کی تکریم کرتا ہے. تکریم یعنی اسے محترم بناتا ہے، اسے بلند کرتا ہے، اسے عزت دیتا ہے، اسے اخلاقی اور انسانی فضائل یعنی فضیلتیں یعنی بہترین صفات سے آراستہ کرتا ہے. اور ان سب کو یعنی ان سب انسانوں کو جو بھی اس دین کو قبول کرے ان سب کو ایک عادلانہ اور مضبوط نظام کے تحت تحفظ فراہم کرتا ہے، جہاں کسی ظالم کو اجازت نہیں ہوتی کہ وہ کسی پہ ظلم کرے، کسی پہ تجاوز کرے اور کوئی اسے پوچھنے والا نہ ہو. یہ ہے حقیقی اسلام. اس کے بعد آیت اللہ سید علی حسینی خامنائی فرماتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت انفرادی تربیت بھی نہیں تھی. کیا مطلب؟ توجہ فرمائیں کہ ایک ایک کا ہاتھ پکڑو اور انہیں گھر کے کسی کونے میں بٹھا کر ان کے کان میں ورد پڑھتے رہو. بعض افراد ہم سے سوال کرتے کہ ہمارا بچہ فلان غلط کام کی طرف مائل ہو گیا ہے، کوئی ورد بتائیے. صرف ورد اسلام نہیں بتاتا بلکہ عملی طور پر مسائل کو حل کرنے کی دعوت دیتا ہے. انسان سے کہتا ہے تجھے عقل دی ہے، جو مسئلہ تیرے سامنے ہے اس کے اسباب کو دیکھ غور سے، اس کے اسباب کو دور کرنے کی کوشش کر تو وہ مسئلہ حل ہوگا. ہاں یہ ضرور ہے کہ عمل بھی کر اور ساتھ اللہ سے دعا بھی کر، اللہ تیرے عمل کی تاثیر کو بڑھا دے گا. لیکن آج کا تحریف شدہ اسلام پر چلنے والا مسلمان عمل پر مائل نہیں ہے. وہ چاہتا ہے کہ مثلا دشمنان دین اس کی بد دعاؤں سے شکست کھا جائے، اس کی زندگی کے مسائل صرف تسبیح پڑھنے سے حل ہو جائے. دھوکے کا شکار ہے، اسے حقیقی دین کا چہرہ ہی نہیں معلوم. پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت انفرادی تربیت بھی نہیں تھی. ایک ایک کا ہاتھ پکڑو اور انہیں گھر کے کسی کونے میں بٹھا کر ان کے کان میں ورد پڑھتے رہو تاکہ وہ ٹھیک ہو جائے. ورد پڑھتے رہو وہ خود بخود مسلمان ہو جائیں گے، نیک ہو جائیں گے، اللہ کے بندے بن جائیں گے، اللہ کے اطاعت گزار بن جائیں گے. یہ نہیں کیا تھا رسول اللہ نے. یہ ان کی تربیت کا انداز نہیں تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان کے کان میں ورد پڑھتے رہو تاکہ وہ ٹھیک ہو جائے، انسان بن جائے. اس طرح سے نہیں ہے. خالی واعظ و نصیحت بھی نہیں ہے کہ پیغمبر بیٹھ جائیں اور لوگوں کو واعظ و نصیحت کرے، اے لوگو یہ بات بری ہے، ایسا نہ کرو، ویسا کرو. بلکہ اسلام کیا ہے؟ ایک اجتماعی نظام ہے جس کو پیغمبر پیش کرتے ہیں انسانوں کو. اس نظام کے تحت زندگی گزارنی ہے. یہ غلط تصور ہے پیغمبر اسلام کے بارے میں کہ مثلا ایک بڑے سے مولانا کسی علاقے میں جائیں اور مسجد میں بیٹھ جائیں. کچھ لوگ سمجھتے ہیں پیغمبر یوں ہی تھے، جیسے کوئی بہت بڑے مولانا، کوئی بہت بڑی شخصیت کسی علاقے میں آ جائے اور ایک مسجد میں ایک خانقاہ میں بیٹھ جائے اور لوگ وہاں ان کی زیارت کے لیے جائیں اور وہ پڑھ کے ان کو پھوکے ماریں اور ان کو نصیحتیں کریں اور معاشرے میں ان کا کوئی عملی معاشرے کے لیے نظام نہ دے. یہ سب اسلام کی تحریف شدہ شکلیں ہیں جن کو آج ہم اسلام سمجھتے ہیں. اقبال کے الفاظ یاد آتے ہیں رحمت اللہ علیہ.
فرماتے ہیں نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. ایک چھوٹے سے مصرے میں روح اسلام سمجھاتے. باہر نکل اپنی مسجد سے، باہر نکل اپنی خانقاہ سے جہاں تو بڑا پیر بن کے بیٹھ گیا، ادا کر رسم شبیری. معاشرہ ظلم و ستم سے بھر چکا، انسانی اقدار کو ظالم پامال کر رہے ہیں، تو خانقاہ میں تسبیحیں توڑتا ہے. یہ دین سیکھا ہے تو نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اس طرح کی زندگی گزاری ہے انہوں نے. مگر قرآن نے تجھے نہیں بتایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ؟ بڑا مزیدار اور پرسکون دین تو نے چن لیا اپنے لیے. اور صرف تیرا معاملہ نہیں خراب ہوا، تو نے اپنے سارے مریدوں کا بھی بیڑا اسی طرح غرق کر دیا. وہ تجھے اسلام کا نمائندہ سمجھتے ہیں، وہ تیری سیرت کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ جب بندہ مسلمان ہو جائے تو یوں الگ ہو کے بیٹھ جاتا ہے، اللہ والا ہو جاتا ہے، دنیا سے غرض کوئی نہیں ہوتی. رسول اللہ کو تو غرض تھی، رسول اللہ کے تو زندگی غزوات سے بھری پڑی ہے. کہاں سے یہ فرق آیا رسول اللہ کے اسلام اور تیرے اسلام میں؟ کہاں سے یہ فرق آیا؟ خالی واعظ و نصیحت بھی نہیں ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ جائیں ایک جگہ پر اور لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے رہے، اے لوگوں یہ بات بری ہے، ایسا نہ کرو ویسا کرو، بلکہ ایک اجتماعی نظام ہے جو رسول اللہ نے دیا ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دور کی جاہلیت کی فضا میں اسلامی معاشرے کی بنیادوں کو فولاد کی طرح مضبوط اور ایک معین شکل اور قالب میں ڈھالا ہے. پورا سسٹم دیا ہے، اس سسٹم کے تحت زندگی گزارنی. پھر انسانوں کو لائے اس قالب میں، یعنی ایک نظام دیا اور کہا کہ اس نظام میں ڈھل جاؤ، اس نظام میں جذب ہو جاؤ، اس نظام کا حصہ بن جاؤ، اس نظام کے تحت زندگی گزارو. پھر انسانوں کو لے آئے اس قالب میں، انسانوں کو لے کر آئے اس راستے اور اس راہ پر، راستہ دکھا دیا، اس پر چلنا ہے تمہیں، اور اس راستے پر لانا ہی انسان بننا تھا، تب تم انسان کہلاؤ گے. بس اگر تم کہتے ہو کہ وہ دین اسلام جو حقیقی دین اسلام ہے ان خصوصیات کے ساتھ ہے، اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ اسلام انسان کی ترقی، عدالت، امن و امان کے وجود اور انسانی ضروریات کی فراہمی کے ساتھ سازگار نہیں ہے، تو اب ہم اسے قبول نہیں کریں گے. یعنی وہ اسلام جو رسول اللہ لائے تھے، جس کی خصوصیات ہم نے تمہیں بتائیں، اگر تم اس کو دیکھ کر بھی کہو کہ یہ اسلام انسانی مسائل حل نہیں کر سکتا، اب ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، کیونکہ اب تم جھوٹ بول رہے ہو، اب تم ہٹ دھرمی کر رہے ہو. ہاں، اس معاملے میں ہم تمہارے ساتھ تھے کہ جب تم نے دین اسلام کے نام پر کوئی اور چیز دیکھی، ظالموں کی حمایت کرنے والا دین تم نے دیکھا، تم نے انسانوں کی زندگیوں کے مسائل کو حل کرنے کی طاقت جس کے پاس نہیں تھی وہ دین تم نے دیکھا، ہم نے تمہارا ساتھ دیا، ہم نے کہا ہم بھی اس دین کو نہیں مانتے. لیکن حقیقی دین جب ہم نے تمہیں دکھایا، جو عدل کی دعوت دیتا ہے، جو حقوق کی مساوی تقسیم کی دعوت دیتا ہے، پورا سسٹم دیتا ہے، وہ کہتا ہے اس انسانوں پر حکومت کا حق کسی ظالم طاغوت کو نہیں ہے، اس کو اتار کر نیچے پھینکنے کا کہتا ہے. یہ اسلام جب ہم نے تمہیں پیش کیا، اب اگر تم کہو کہ اس اسلام کو میں نہیں مانتا، اب تم جھوٹ بول رہے ہو. اس کے بارے میں تم کہو کہ یہ اسلام انسان کی ترقی، عدالت، امن و امان کے وجود اور انسانی ضروریات کی فراہمی کے ساتھ سازگار نہیں ہے، تو ہم اسے قبول نہیں کرتے. کیوں ہم تمہاری بات قبول نہیں کرتے اے مادہ پرست؟ کیونکہ اب تم
ناانصافی کر رہے ہو، یہ ناانصافی ہے، یہ ناانصافی ہے۔ خدا بند عالم نے توفیق دی تو آئندہ درسوں میں اس بیان کو جاری رکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔